حاجی صاحب کا مدینے سے بلاوا آیا تو اس نے اپنے اکلوتے بیٹے کو پہلی بار دکان پر بلوایا اور کہا، دیکھو بیٹا، میرے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے، اس لیے میں نے آج تک تمہیں کوئی کام نہیں کرنے دیا۔ میرے واپس آنے تک اس دکان کو ملازم چلاتے رہیں گے۔ تم روز شام کو دکان پر آ کر یاد سے ایک کام کر دینا۔ یہ سن کر بیٹے نے حاجی صاحب سے اس کام کے متعلق پوچھا۔ باپ نے کہا، روز پیسوں کا حساب کر کے اسے 2 حصوں میں تقسیم کر دینا۔ ایک حصہ اس ہرے رنگ کے ڈبے میں ڈال دینا اور دوسرا حصہ گھر میں خرچ کر دینا۔ یہ کہہ کر حاجی صاحب حج پر چلے گئے۔ اگلی صبح ہوئی تو اس کے بیٹے کو باپ کی بات یاد آئی۔ وہ دکان پر گیا تو ملازم نے اسے سارے دن کا حساب بتایا۔ اس نے ملازم سے سارے پیسے لیے اور ملازم کے جانے کے بعد باپ کی ہدایت کے مطابق پیسوں کو 2 برابر حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک حصہ اپنی جیب میں ڈالا اور دوسرا ہرے ڈبے میں ڈال کر گھر چلا گیا۔ اگلے روز پھر وہ دکان پر آیا تو ایسا ہی کیا۔ یوں کرتے کرتے بہت سے دن گزر گئے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ کچھ پیسوں کی ضرورت پڑ گئی۔ وہ دکان پر آیا تو ملازم نے پیسے اس کے حوالے کر دیے۔ اس نے پیسے گنے، آج اتنے ہی پیسے تھے جتنے اسے ضرورت تھے، مگر اس نے اپنے باپ کے حکم کے مطابق پیسوں کو تقسیم کرنا تھا۔ وہ سوچ میں پڑ گیا اور اسے پیسوں کی سخت ضرورت تھی۔ اس نے سوچا کسی سے پیسے ادھار لینے کی بجائے کیوں نہ وہ آج پیسے ڈبے میں ڈالنے کی بجائے خود رکھ لے۔ یہ خیال آنے کے بعد وہ مطمئن ہو گیا۔ اس نے سوچا کل وہ سارے پیسے ڈبے میں ڈال دے گا، اور یوں اس نے ساری کمائی اپنی جیب میں ڈال دی۔ اگلی شام کو دکان پر آیا، ملازم سے حساب و کتاب مانگا، پیسوں کی تقسیم کی تو اسے یاد آیا کہ آج تو سارے پیسے ڈبے میں ڈالنے تھے۔ وہ سوچ میں پڑ گیا کہ اگر اس نے سارے پیسے ڈبے میں ڈال دیے تو گھر کا خرچہ کیسے چلائے گا۔ اس نے سوچا ہو سکتا ہے کہ ابا جان ڈبے میں پیسے اس لیے جمع کرتے ہوں تاکہ مشکل وقت میں کام آ سکے، کیوں نہ میں پیسے جمع کرنے کی بجائے دکان میں ہی لگا دوں۔ اگلے دن اس نے ایسا ہی کیا۔ اب وہ پیسے ڈبے میں ڈالنے کے بجائے اپنی جیب میں رکھ لیتا۔ وہ باپ کے آنے سے پہلے دکان کے لیے نیا مال لے آیا اور خوش ہو گیا کہ وہ اپنے باپ کے آنے تک ڈبے میں جمع ہونے والی رقم سے زیادہ پیسے جمع کرنے لگا۔ یقیناً یہ دیکھ کر اس کا باپ بہت خوش ہوگا۔ اس طرح دن گزرتے گئے اور وہ روز شام کو ملازم سے حساب و کتاب لینے آتا، مگر چند دن بعد اسے احساس ہوا کہ پیسے زیادہ ہونے کی بجائے کم ہونے لگے تھے۔ اس نے ملازم سے وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ اب دکان کے گاہک کم ہوتے جا رہے تھے۔ اگلے ہفتے میں بھی ایسا ہوا اور اس کے بعد تو جیسے یہ روز کا معمول ہو گیا۔ اب تو حاجی صاحب کے بیٹے کو فکر ہونے لگی، اب تو اتنے ہی پیسے ہوتے جو وہ گھر کے خرچ کے لیے لے جاتا۔ دوسری طرف اس کا باپ بھی حج مکمل کر کے واپس آنے والا تھا۔ یہ سوچ کر ہی وہ پریشان ہو گیا کہ وہ اپنے باپ کو کیا جواب دے گا۔ اس کی راتوں کی نیند اڑ گئی، فکر سے اس کا کھانا پینا کم ہو گیا اور وہ سارا دن دکان پر گزارنے لگا۔ وہ اپنی پوری کوشش کر رہا تھا مگر فائدے کی بجائے الٹا نقصان ہی ہو رہا تھا۔ آخر کار اس نے تھک کر ہار مان لی اور دکان ملازم کے حوالے کر دی۔ حاجی صاحب واپس آئے تو کئی دن مہمانداری میں گزر گئے۔ بیٹا بھی خاموش رہا کہ کہیں باپ ناراض نہ ہو جائے۔ حاجی صاحب جو ہی فارغ ہوئے اپنی دکان پر پہنچ گئے۔ ملازم نے اسے سب کچھ بتایا، جسے سن کر حاجی صاحب نے بیٹے کو دکان پر بلا لیا۔ بیٹے نے شرمندگی سے سارا واقعہ بتایا۔ حاجی صاحب خاموشی سے اٹھے اور ہرے رنگ کا ڈبہ اٹھا لائے اور خالی ڈبہ بیٹے کو دکھاتے ہوئے کہا، میں اس ڈبے میں اس لیے پیسے نہیں ڈالتا تھا کہ مشکل وقت میں یہ میرے کام آ جائیں، بلکہ میں جمع ہونے والے پیسے کسی غریب کو دے دیتا تاکہ مجھ پر مشکل وقت آنے سے پہلے ہی ٹل جائے۔ اگر صدقہ کرنے والا یہ جان لے کہ اس کا صدقہ فقیر سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں پہنچتا ہے تو یقیناً دینے والے کو لینے والے سے زیادہ لذت ملے گی۔ صدقہ کر کے اپنے اور اپنے رب کے درمیان تعلق پیدا کرو، تمہیں رزق دیا جائے گا، تمہاری مدد بھی کی جائے گی اور تمہارے نقصان کی تلافی بھی کی جائے گی۔ اپنی اولاد کو دنیاوی تعلیم دینے کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی دے۔ اگر تم خیرات ظاہر کر کے دو تو بھی اچھی بات ہے، اور اگر اسے چھپا کر دو اور فقیر کو پہنچا دو تو تمہارے حق میں وہ بہتر ہے، اور اللہ تمہارے کچھ گناہ دور کر دے گا۔ اللہ تمہارے کاموں سے خوب خبر رکھنے والا ہے۔